المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ او دنیا والو میں کو اللہ ہون دی قسم ہے، میں کو رب ہون دی قسم ہے۔ علماء جان دل جتا لام تے قد ہوئے قسم معذوف ہون دیئے، کیا معنی کیا مطلب؟ آواز آمن لگی ہے میں کو اللہ ہون دی قسم، میں کو رب ہون دی قسم ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، ایمان والے دیوتے میں رب دا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، میں اپنا سونا محبوب تو آکو عطا کیتا ہے۔ ہم توجہ کرائے، فرمایا کیوں؟ فرمایا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ آدم میرا صفی ہے، نوح میرا نجی ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، موسیٰ میرا کلیم ہے۔ جوہر آباد والو آواز آمن لگی ہے، اور دنیا والو محمد میرا محبوب ہے، محمد میرا، باہر والے بھی بولیں چاہ، محمد میرا محبوب ہے۔ تے محبوب کوئی کہیں کو نہیں دیندہ، میرا احسان سمجھو، میری اعلیٰ نعمت ہے میرا سونا محمد۔ نبی پہلے گیا، رسول پہلے گیا، پیغمبر پہلے گیا۔ توجہ کرائے، کئی امت کو آدم صفی اللہ، کئی کو نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور قرآن مقدس دا مطالعہ کرو، احادیث دی ورگردانی کرو۔ خدا دی قسم اللہ نے کئی امت کو نہیں آکھیا فلاں نبی دی امت میرا احسان سمجھو، موسیٰ کلیم دی امت میرا احسان سمجھو، عیسیٰ نبی دی امت میرا احسان سمجھو، فلاں نبی دی امت نہیں 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 نہیں۔ مادہ رادہ دنیا والو، جس ویلے آئی باری ابو بکر صدیق دی، آئی باری عمر فاروق دی، آئی باری عثمان غنی دی، آئی باری علی حق دے ولی دی، امام والے دی باری آئیے۔ اللہ دا قرآن دے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ میرا احسان سمجھو، اپنا محبوب تو آکو دیتے، یہ جائے شان والا، مقام والا، مرتبے والا، جہاں ایک ایک چیز اتنی اعلیٰ تے بلند و بالا، تاجو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دی اندر التجا کیتا، مولا میں کنوتا امتحان تا ڈھیر کی دینی، پہلا امتحان، دوجھا امتحان، تیجا امتحان، چوتھا امتحان۔ علماء تو سنتے رہ بندے ہو، موضوع دی گال کرا، ہر آون والا امتحان پچھلے امتحان کنو وڈا ہے، آون والا امتحان پچھلے امتحان تو وڈا۔ آخری امتحان اتنا بڑا اللہ کہ اللہ دا قرآن اس امتحان کو ذکر کیتے۔ او دنیا والو 90 سال دی عمرے، جولی اولاد کنو خالی ہے، خلیل پیغمبر ہے، رب دی دربار دی اندر التجا کریں دے، اللہ 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 رب حب لی من الصالحین۔ معلوم تھیا نبی بھی پتر نہیں دے سکتے، سارے بولو، نبی اپنے گھر دے اندر تے خلیل پیغمبر ہے۔ قرآن بولے فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا۔ او دنیا والو، ابراہیم او جوانے جائے کو میں خود اللہ نے اپنا یار بڑھائے۔ خلیل دمانا یار، خلیل دمانا دوست، علماء ترجمہ کرے دن جگری یار جائے کو آکھا ونگے ہوں کو خلیل دن، لیکن جھولی اولاد کنو خالی ہے، گود اولاد کنو خالی ہے۔ توجہ کرائے، اللہ دا پیغمبر خلیل پیغمبر رب دی دربار دی اندر التجا کھڑا کریں دے، اللہ رب حب لی من الصالحین، اللہ بچہ دے، نیک بچہ دے۔ آپ بھی دعا منگی کروں،
اللہ اولاد دے تا نیک دے آنکھو چا اللہ اولاد دے تا سارے بولو اللہ اولاد دے تا نوجوانوں نیک بڑو خدا دا واسطہ ہے پیو ماں کو تنگ نہ کیتا کرو اماں دے سامنے اچھی آواز نہ بولیا کرو ابے کو پاگل نہ اچھا کرو یہ موضوع نہیں بہرحال ذمہ نے گال آ گئی ہے میں ہاتھ جوڑتے کیونکہ معاشرہ میں اکثر معاشرے تے گفتگو کریں دا میرے اور آپ کے سامنے ہے آج کا نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے آج کا نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے آج کا نوجوان اماں ابا کے سامنے ایسے بولتا ہے جیسے وہ یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں یہ حاکم ہے اور وہ محکوم ہے ہاں یہ بادشاہ ہے اور وہ رعایا ہے ایسی گفتگو کرتے ہو آدھے شادی وہیں کروں گا جہاں میری چوائس ہوگی شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہوں گا خدا کے لیے نوجوان ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی چوائس کو اپنی پسند کو ماں باپ کی پسند پہ قربان کر دے خدا کی قسم فرش زمین پہ چلے گا عرش بری سے رب محمد رحمتے ہے یا کوئی نا چلو وچ تھوڑی جی گال کر چھوڑا ہائے قرآن تا دے اگر پیو ماں کافر کیوں نہیں نا ولاوی تے کو علاوان دی ضرورت نہیں میں جانا تے میں او جاڑن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑا آدھے ہاں انہیں آکھے میں تے کو پتھر مارتے مار چھوڑے سا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَعَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا میں تجھے پتھر ماروں گا یہ کروں گا فلاں کروں گا اگو آج دا پتر ہویا آکھیا میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا قربان ونیا ذرا میری اس جملے تے غور کرا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے تے ایکوں یعنی پلے بدھا ہے سیدنا ابراہیم دی ایک گفتگو میرے رب کو اتنی پیاری لگی اتنی سونی لگی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال گزر گئے علماء نے لکھا ہے 4000 نبی اللہ نے سیدنا ابراہیم کی پشت میں سے بھیجے ہیں یہ گفتگو فرش زمین پر سیدنا ابراہیم نے کی عرش بری پر رب نے قرآن بنا دیا ہے اور میرے محبوب کی امت کے حوالے کر دیا ہے ایویں نہیں آخر قال سلام علیک السلام علیکم میں جا رہا ہوں ابا جی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا چلو ایک گال بھی کر چھوڑا سیدنا ابراہیم دعا منگی اللہ بیٹا دے لیکن صالح ہوئے نیک ہوئے آواز آئی ہے میرا خلیل تو صالح نیک کھڑا منگ دی نیک بھی ہو سے تے نال حلیم بھی ہو سے بچہ پیدا تھیا سبحان اللہ فبشرناہو بغلام حلیم لمبا واقعہ علماء تو سن دے رہے دو فرمایا چھوڑا جنگل بیابانے چھوڑا ہے فرمایا علاونا نہیں واپس والا ہے جدو حضرت اسماعیل چلن تے ٹرن لگے تے خواب یاد رکھا ہے نبی دا خواب نبی کا خواب وہی ہوتا ہے دیکھ دے پہن قرآن دے الفاظ فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ اے میرا پیارا بیٹا یا بنیا میرا پیارا بیٹا سبحان اللہ علماء نے ترجمہ یہی کیا ہے یا بنیا او میرا پیارا بیٹا انی ارا فی المنام میں نے نیند میں دیکھا ہے میرے ہاتھ میں چھری ہے گردن تیری ہے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے تیرا کیا خیال قربان ونیا آجدہ کوئی پتر ہوئے ہاں آجدہ کوئی بیٹا ہوئے ہاں کیا ہی جواب دے دے ابا جی
لوگ خواب دے دین الٹیاں بلڈگین کارائن اے فلائیں او جو ہر آباد روشن ضمیروں یہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے وہ بھی گفتگو ہے یہ بھی گفتگو ہے ذرا توجہ کرنا وہاں باپ نبی باپ کافر ہے بیٹا نبی ہے وہاں بیٹے نے کہا تھا یا آباتے میرا پیارا بابا آگے سے جواب ملا میں تمہیں پتھر ماروں گا قربان جاؤں یہاں بھی ایک بیٹے اور باپ کی گفتگو ہے جب یہاں گفتگو ہونے لگی بیٹے نے کہا باپ نے کہا یا بنیا اور میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں قربان جاؤں آگے سیدنا اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا یہ کہتا ہے میرا پیارا بیٹا وہاں سے جواب آتا ہے میرا پیارا باپا اس نے کہا یا بنیا خلیل علیہ السلام نے کہا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں آگے سے بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا جی کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے یہ ایک جان ہے ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو اور اب مانگتا جائے اسماعیل قربان ہوتا جائے ہاجرہ جی خلیل جلدی کرو تیاری کراؤ بیٹے کی اچھے کپڑے پہناؤ سبحان اللہ کپڑے پہنے گئے تیاری ہو گئی ہے باپ بیٹا جانے لگے ہیں مختصر کروں جنگل بیابان آنے لگا ہے توجہ کرنا لوگوں نے لکھ مارا ہے خلیل پیغمبر نے حضرت اسماعیل کی آنکھوں میں پٹیاں باندھی تھیں ہاتھوں میں رسیاں باندھی نہیں 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 رب کا قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ابا جی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کوئی پٹیاں نہیں ہے کوئی ہاتھوں میں رسیاں نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے حضرت ابراہیم نے چھری اٹھائی ہے ایک نبی کو 40 جنتیوں جتنی طاقت ہوا کرتی ہے حضرت ابراہیم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی ایک مرتبہ چلائی چھری نہیں چلی اللہ والا ایک بڑا اپنے انداز میں بولنے لگا ہے او دنیا والو ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے ول ول کے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نہ چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے سمجھ آئیے فتوہ نہ لوی جو ایک انداز ہے فتوہ نہیں لاؤں خیال کر میں فتوے تو ڈردا ول ول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے اینو کوہن دے کیتے تیری تیز کیتی میں دھارے گل اسماعیل تے کیوں نے چل دی کر حال اپنا اظہارے گل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا گل اسماعیل تے کینے چلا مینو آکھن والا نہیں آدھا اے دھار میری ہو صاف گئی کینے ملنا حکم تو آدھا دو حکماں وچ مجبور ہے میں پر رب دا حکم زیاد
تواڑی مننا یاؤں دی مننا خلیل کہتا ہے چھری چل جائے رب راضی ہو جائے اسماعیل کہتا ہے کٹ جاؤں رب راضی ہو جائے سرے کیے چاکھا اے آدھے میں کوہ چھوڑا اور راضی تھی پوے تے او آدھے میں کوہیج پوا تے رب راضی ہو ونجے فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے سبحان اللہ ان ھذا لہو البلاء المبین اے امتحان سارے تو بڑا امتحان ہے ان توجہ کرائے میں گفتگو سمیٹن لگا ہر امتحان آون والا پچھلے امتحان تو بڑا ہے اج اے امتحان آلہ ہے ان حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر بدل لگی ہے سبحان اللہ اور دو آواز آون لگی ہے میرا خلیل جی رب جلیل جلدی کر بیت اللہ دی تعمیر کر بیت اللہ دی تعمیر شروع ہوئی ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بیت اللہ مکمل تھی گئے توجہ کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی دربار دی اندر التجا کی تے مولا امتحان تا تو میں کنو بہت سارے لینی ہن میں تیری دربار دی اندر انعام منگدا میں ہن تیری دربار منگن لگا تے اللہ میں کو ہن او منگن لگا جیڑا تیری دربار ہکو موتیے اون دے نال دا ہور کوئی نہیں ہے بڑھاون والے ابراہیم خلیل اللہ تغاریاں اٹھاون والے اسماعیل ذبیح اللہ مسجد تے مدرسے دنا بیت اللہ خلیل پیغمبر رب دی دربار التجا کی تے مولا مدرس او بھیج جیڑا ہے محمد الرسول اللہ بلند آواز نال رب دا قرآن بولے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ بھیج ہوں کو بھیجنا ہے جنہیں تیری دربارج بولو بولو سارے میرا عقیدہ اون دے نال دا ہور سارے بولو اون دے نال دا ہور تے او پیغمبر آکے کرے سے کیا او دا پروگرام کیا ہو سے سبحان اللہ آنکھو جا بلند آواز نال رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا او سونا محبوب آکے میرا سونا محمد کریم آکے صاحب قرآن آکے قرآن دی تلاوت کرے تے اے مدرسے دے اندر توجہ کرائے اے مدرسے دے اندر جڑے طالب علم سے تے جڑے قرآن میرے محمد دا سن سن یتلو علیہم آیاتکا او آیتے دی تلاوت کرے سی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب سکھے سے سنت سکھے سے قرآن پڑھ سے سنت سکھے سے قرآن دی تلاوت کرے سے رب دا قرآن بھی بولے میرا پیغمبر یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک میرا سونا پیغمبر تبلیغ کر بیان کر تقریر کر اللہ کتھو تبلیغ کر رہا کتھو بیان کر رہا فرمایا ما انزل الیک من ربک یہ رہا کچھ اللہ تیرے اتے اتارے قرآن پڑھ داون تے جڑے لوگ قرآن سنن لگے
قرآن پڑھن لگن مدرسے دے اندر داخلہ گنن لگن رب دا قرآن آدے قرآن دی برکت نال وَيُزَكِّيهِمْ اتنے پاک ہوئے سن اتنے پاک تم توجہ کرائے ہاں ابو بکر سنے صدیق بڑھ گئے عمر صحیح سونے فاروق آدم بڑھ گئے عثمان سونے حیات پاکر بڑھ گئے علی صحیح سونے حیدر کرار بڑھ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود سونے او دنیا والوں مفسر قرآن تے حافظ الحدیث بڑھ گئے حضرت سالم سونے او جو ہر بات روشن ضمیرو خدا دی قسمیں کی کجر لوگ رب دا قرآن سن دے گئے میرے نبی دی سنت کو اپنے دے گئن اللہ دے محبوب دے قرآن کو سن دے گئن داخلہ گھن دے گئن ان توجہ کرائے ایک کلاس دی اندر ام دے گئن او خلیل اللہ او زبیح اللہ اے مسجد مدرسہ بات اللہ توجہ کر مدرس تے امام محمد الرسول اللہ اے نصاب کتاب اللہ تے جیڑے لوگ قرآن سنے جیڑے لوگ اس مدرسے تے مسجد دی اندر آئین رب دا قرآن دے دنیا والوں اے لوگ اولائک حزب اللہ حضرت سالم کھڑن ایک جگہ آتے آنکھو رضی اللہ قد چھوٹا ہے تے رنگ کالا ہے تے ایک جاتے کھڑن تے غلام ہیں پتہ کتھو ہے جوان اللہ اکبر تے ایک عورت دی نظر پہ گئی ہے جو ہی نظر پہ دے دیئے لگ دائے بیچارہ کوئی پیاسا تے بکھا کھڑے جو ہی قریب ہے عورت قریب ہے پوچھ دیئے کیویں کھڑی آدھے میں وکن واسطے کھڑا مالک کہاں ہے فرمائے وہ مالک بیٹھا ہے آگے بولنے لگے ہیں نوجوانوں ذرا غور کرنا سوشل میڈیا تے فیس بک والو تو سا غور کر دیکھو میں کو کیا قدر ایمان تے کلمے تے دین دی قرآن دی سنت دی قدر پوچھنی ہے محمد دے صحابہ تو پوچھو فرمایا 3 دن ہو گئے نہ پانی ملا ہے نہ روٹی بکنے کے لیے کھڑا ہوں مالک کہاں ہے فرمایا وہ بیٹھا ہے عورت چلی وہاں پہنچی بیچتا ہے بیچے گا جی کتنے کا ہے وہ مالک کہنے لگا جتنے کا لیا ہے نفع نہیں لینا لے جاؤ خیر خرید کر کے لے آئے سبحان اللہ گھر آئے حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خریدا ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے حضرت ابی حذیفہ کی یاری دوستی حضرت عثمان سے تھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں آئے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ گھر واپس آئے دوسرے دن حضرت سالم کو بھی لے آئے حضرت سالم بھی آئے حضور نے پوچھا یہ کون ہے حبشی فرمایا یہ میرا غلام ہے اگلے دن خرید کے لائے اللہ کے محبوبی سے بھی کلمہ پڑھائی ہے مسلمان حضرت سالم بھی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ دوسرے دن حضرت ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سالم کو داخل کرا دیا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس پڑھے گا قرآن سیکھے گا آپ کے پاس پڑھے گا قرآن سیکھے گا داخلہ ہو گیا حضرت سالم پڑھنے لگے ہیں اب توجہ کرو دوسرے دن حضرت سالم کو غلام کہتا ہے جا میں نے تجھے آج آزاد کر دیا ہے میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں تو بھی مسلمان ہو گیا ہے آج کے بعد تو میرا بیٹا میں تیرا باپ قرآن کی آیت اتری ایسا کوئی کسی کا بیٹا
نہیں بن سکتا۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت سالم کہنے لگے اب باپ بیٹا کیسے؟ فرمایا ٹھیک ہے، قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سارے بھائی نے، ایمان والے کلمے والے سارے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، آج کے بعد میں تیرا بڑا بھائی اور تو میرا چھوٹا بھائی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سالم پڑھنے لگے، پڑھتے گئے، آج وہ دن آیا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، یاوت وہاں بازار میں کھڑے ہوئے بکنے کے لیے آئے تھے، آج قرآن کی دعائی آئی، قرآن کی تلاوتیں ہوئی، قرآن پڑھنے لگے، قرآن سیکھنے لگے۔ میرے مرشد نے حضرت سالم کا قرآن سنا، اللہ کے محبوب کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قاری بھی موجود ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے، بولیں تو صحیح، عبداللہ ابن مسعود، چھوٹی سی ٹانگیں ہیں، باریک ٹانگیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا مسواک چاہیے، اوپر چڑھے درخت پہ مسواک توڑنے کے لیے، صحابہ کی نظر جو پڑی، آپ ہنسنے لگے۔ صحابہ حضور کی نظر پڑ گئی، فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ کہ عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں دیکھ کر؟ فرمایا جی اللہ کے محبوب چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں ویسے قرآن سیکھوں، ویسے قرآن پڑھوں جیسے جبرائیل لے کے آیا ہے، تو میرے یار عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو اور اس سے سیکھو۔ یاوت کہاں تھے دنیا والوں؟ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یاوت نیوی گمراہی دے اندر حال بے مقام ترب دا قرآن آدے کنتم علی شفا حفرت من النار، جہنم دے کنارے تے کھڑے ہیں۔ او دنیا والو، میرے مرشد نے قرآن پڑھا ہے، میرے آقا نے قرآن دی دعائی دیتی ہے، میرے پاک پیغمبر نے قرآن دا تلاوتہ جو کی تین، رات تا قرآن ہے، دیہے تا قرآن ہے، صبح تا قرآن ہے، شام ہے تا قرآن ہے، سردیے تا قرآن ہے، گرمیے تا قرآن ہے، رات دی تاریکی جو ہے آواز آن لگی ہے محبوب جی فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوب آدمی کو مخلوق کو قرآن سنایا کر، رات کو خالق کو قرآن سنایا کر۔ نوجوانا آواز آن لگی ہے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے۔ کٹن راتا مسلح تے کھلوتیاں پیر سجویں دے، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت اے جہی ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر جراتا مسلح تے تیرا میں جراتا فیس بک تے، تیرا میں جراتا واٹس ایپ تے، تیرا میں جراتا موبائل تے خرافات تے اور دو وز گن تے جوان یہ انگلین جو پھر جاں پہن تے لگ جاں پہن۔ ہاں جہاڑے قیامت دے انگلی کیا جواب دے سن؟
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جڑا کچھ کریں دے کھڑو نا دنیا تے قیامت والا جاڑے زبانہ بند تے یہ انگلی جواب دے سن. یہ انگلی علیہ سن نوجوان، یہ انگلیاں بولے گی، بتائے گی، کلام کرے گی، گواہیاں پاؤں دیں گے کہ یہ پاؤں مسجد کی طرف چلے تھے یا بازار کی طرف گئے تھے. گلی محلے میں کھڑے ہو کر یہ آپ کی نظریں کسی اماں بہن بیٹی پر پڑی تھی یا تیری آنکھیں نیچے تھیں. دوست اکٹھے ہو کر وہاں جا کے اللہ معاف کرے مختلف نام آ رہے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. نوجوانوں اپنے آپ کو قرآن کی طرف ڈھالو، قرآن کی طرف ڈھالو. اتنی بڑی اعلیٰ رب نے ہمیں یہ قرآن والی نعمت عطا کی ہے. میں اور آپ اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ بیڑے پار ہو سن. فرمایا قرآن دی تلاوت کر میرا محبوب رات بھی تے تے جڑے قرآن سکھ دے گن، قرآن پڑھ دے گن، رنگ دے اندر ایڈے رنگی دے گن، اتنے رنگی دے گن کہ اللہ والا دے دنیا والو جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیں دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے آمکی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی. ایویں قرآن رب دا ڈسیں دا گیا. او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا. جنہ قرآن سنے مقام اے پاتے کہ کوئی صدیق بڑیا صداقت دے وچوں، کوئی فاروق بڑیا عدالت دے وچوں، کوئی پے کر حیا دا سخاوت دے وچوں، کوئی خیبر دے در نو پٹیں دا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا. کوئی فارس میرا یہ بڑا فیوریٹ ایڈو جملن میں اکثر پڑھتا اور میں کوشش کرنا کہ میں بیان دے آخر جے کو پڑھا اور نوجوانے کو پیغام دے وہاں کی ہو جائے. لوگ ہن خدا دی قسمیں بڑے دائیں میں لگ دے فرشتے، میں لگ دے جیسے فرشتے ہوں، لیکن فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں. وہ جگہ تھی بیٹھے عورتوں کو بٹھایا گیا ہار سنگار کرا کے کہ محمد کے صحابہ گزریں گے، نظر پڑے گی، ایمان پہ کچھ ڈاکہ لگے گا لیکن قربان جاؤں. جب وہاں سے گزرے تو سب کی آنکھیں نیچے تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بڑھیا نے بتایا یہ ہیں انسان لیکن آمنہ کے در یتیم کے سچے غلام ہیں. میں ہاتھ جوڑوں گا اور میرے بھائی جو نوجوان بیٹھے ہیں، خدا کے لیے میرے محبوب کے صحابہ کا مطالعہ کیا کرو، حضور کی صحابہ کو پڑھا کرو. اگر یہ گفتگو میری ماں بہن بیٹی سن رہی ہے، خدا کے لیے میری ماں فاطمہ کو پڑھا کرو، اماں عائشہ کو پڑھا کرو. خدا کی قسم میری ماں فاطمہ نے کہا تھا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، کسی کی نظر فاطمہ کے جنازے پر بھی نہ پڑے. آج ہم تو دیکھیں، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، پردہ کرائیں گھر میں، اور گھر میں یہ جو ہم نے بڑی بڑی اونٹ سے بھی زیادہ بڑی
LCD اور ٹی ویاں لگا دی ہیں، خدا کے لیے اس سے جان چھڑاؤ اور گھر کے اندر صبح شام قرآن کی دعائیاں ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوتیں۔ جب سے یہ گانے، یہ فلمیں، یہ بیانے، یہ ٹک ٹاک، تو پتہ نہیں کیا کیا خرافات چلے ہیں، رحمتیں روٹھ گئی ہیں۔ نراتنا تھی سو ماخیر نچوڑیوں کڑھے نہ رہنا، کل قیامت میں فتوے دا نہیں ہم دے، بس میں در در تے ہو کے ودا دینا۔ یہ ہاڑے قیامت دے اللہ میں نے پوچھا، چلو یہ تاک سا جوہر آباد یہ کو جا کے ہم وے جوہر آباد والو اے نال یاری لو، اے نال یاری لو، یاری سمجھ دیو، رب دے قرآن نال یاری لو، عربی محمد دے فرمان نال یاری لو۔ کیا لوگن اللہ کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کوئی فارس تو آکے ہو یازی قدر کیوے رومی تے رحمت دی بھالی نظر، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا، کیوے حبشی اتے عشق کی تا اثر، مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا، آتے گئے قرآن سنتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، اور میرے نبی کے ساتھ اتنی محبت کرتے گئے کہ ہاں لوگ کہنے لگ گئے، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جمع ہو کر آئے کافر کہنے لگے سونے محمد رسول اللہ دا قرآن نہ سنیا کرو، جو بھی قرآن سنتا ہے، جس کے دل میں قرآن میرے محبوب کا اثر کرتا ہے، وہی بندہ محمد کا ہو جاتا ہے۔ خدا کے سناتا ہے جی، سبحان اللہ۔ آج علماء مدارس والے کہتے ہیں بھیجیں ہمارے پاس، ہم مفت پڑھیں، سبحان اللہ کہہ دیں، پڑھاؤ سو اپنے بچے کو قرآن، حافظ بڑھوے سو۔ میں آدھا جائیں بچہ جیڑا بچہ قرآن دا حافظ دے نا، اندھا جڑا والے دے نا، تو ہر ویلے شکر کیتا کر، اور انشاءاللہ جڑا بچے دا والد ہے، جڑا بچہ قرآن دا قاری ہے، اندھا جڑا ابا ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا تے بھی عزت دے سے، جہاڑے قیامت دی بھی عزت مل سے۔ گھبرایا نہ کرو، آدھے ہے جی بچے کو مولوی بنا دیا، قاری بنا دیا، مسجد کا ملا بن گیا، کہاں سے کھائے گا کہاں سے پیے گا؟ نہیں، یہ ایڈی وڈی آلہ تے اچھی کتابیں جڑا ہی دنال جڑ گئے ہو تر گئے۔ لفظ میرے یاد راسن، جڑا جڑ گئے ہو کہنے بولو، جڑا جڑ گئے ہو تر گئے۔ اللہ دنیا تے بھی عزت لیتی ہے، جہاں قیامت دا ہو سی، نفسی دا عالم ہو سی، سورج نیدے برابر ہو سی، پسینہ بڑا ہو سی، فرمایا حافظ قرآن دی اما ابا کو گھننا ہو آوے سن، فرمایا انہا کو تاج پواؤ، جائیں تاج دی روشنی دنیا دی سورج تو زیادہ ہے، تاج پیا آیا ویسے، سبحان اللہ۔ لوگ پوچھن کون ہے؟ فرمایا حضور کی امت کے حافظ قرآن کے ماں باپ ہے، اور خود قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ، عالم آوازم سے قرآن دا قاریہ جی میرا مولا، فرمایا اقرأ ورتکے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، و قرآن دا قاریہ، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، الہم سے حمزے سے لے کر والناس کے سین تک، جہاں سین مکسی ہو تیرا مقام ہو سی۔ آج لوگ جو مرضی آکھیں
ہاں جو مولوی نہ پڑھاؤ تو مدرسے نہ بھیجو تہیں نہ کرو، لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا۔ ہاں سوشل میڈیا جو مرضی کہتا رہے، جو چالیں جو مرضی چلتی رہیں، اللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے قرآن والا وہ رحمان والا ہے۔ قرآن والا سارے بولو، قرآن والا۔ حدیث بھی ہے، فرمایا کچھ لوگ اللہ دے اہلن، فرمایا صحابہ پوچھا وہم یا رسول اللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جڑے قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں، جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہیں۔ تو دوستو دعائے ہے اللہ تو کو میں کو قرآن جلی اعلیٰ نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ تو کو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ جو جب بندہ قرآن دے نیڑے ہم سے، قرآن دے قریب ہم سے، انشاءاللہ ایمان بھی بڑھ سے، عقیدہ بھی بڑھ سے، انشاءاللہ جڑا بندہ قرآن تے عمل کرن والا ہے۔ فرمایا حضور نے نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ او میری امت دے لوگوں، میں محمد تو کو دو چیزیں دیتے پہ ویننا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لوگ جو مرضی جتنی پلان کریں، جتنے فریب کریں، جو مرضی ڈاکے لگائیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک تم قرآن کو سینے سے لگا کے رکھو گے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب قرآن کو چھوڑو گے، نبی کی سنت کو چھوڑو گے، پھر اوکھے ہو سو جی میں آج اوکھے تھے ودی ناراض نہیں تھی وہاں تو ہی میں اپنے گرے باہر کے ساتھ جھاک کے دیکھوں چونکہ سنت دے اتے عمل کرن والی ہوں۔ آپا کو تو چہرے تے سنت رسول رکھن دی توفیق کو نہیں تھی، اللہ توفیق دے وے۔ آپا تو بسم اللہ نہیں پڑھ دے۔ حدیث سامنے آ گئی ہے، صحابین دسترخوان لگیا ہو یا بڑے بڑے بادشاہ وزیر مشیر بیٹھیں، توجہ کرے سو تین جو ہی لقمہ توڑے نا، غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی لقمہ توڑا اور ایسے سالن میں ڈبونے لگے، ہاتھ جو ہلا وہ لقمہ نیچے گر گیا، تو میرے نبی کے صحابی نے وہ نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھایا، اٹھا کر کپڑے سے صاف کیا، صاف کر کے دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے۔ برابر میں ایک بندے نے کہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ وسیع مقدار میں کھانا پڑا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ نیچے پڑا ہوا لقمہ حذیفہ اٹھا کے کھانے لگا ہے۔ بس اوندا کہنی مارنا ہا، میرے محبوب کا سچا یار کھڑا ہوا اور کہنے لگے اترکو سنت حبیبی بہا اولائل ہوماقا، اور میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے والا، کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں محمد کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاہتے 10 دن ہے میں سکتے دی ہوں نا کیا سڑے دو جرہ ٹوکری ہوں دی ہے ڈسٹ بین جوڑا کوئی سکتا ڈائی نہیں ہمدہ تو یہی ہے پتہ ہے کیڑی او جری برکتے کیڑے لکمے چھ اے میرے نبی دی سنت نیچے لکمہ گر جائے اسے اٹھاؤ اور صاف کرو کپڑے سے اور سالن میں ڈبو کے کھاؤ۔ یہ سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام، 100 شہیدیں دا ثواب دیونا رب محمد دا کم ہے۔ کر سب تشریف گنن ماشاءاللہ۔ بس گال بکا چھوڑوں، بس میں بھی سفر کرنا ہے، گھنٹہ تو ہو گیا جی۔ اللہ اکبر، لے سو یاری قرآن نال، میرا جملہ یاد ہے، جرا قرآن نال جڑ گیا ہو، سارے بولو او، جرا جڑ گیا ہو تر گیا، لیکن یہ ہے کہ یاری ہوئے صحیح قرآن نال۔ تے کافر میدہ پہ ہم پلان کیتا، لوگوں کو آکھیا کہ سونے محمد دا قرآن بولو تو صحیح، آپ آکے سناتے ہیں، فرمایا آپ شور مچایا کرو، تم غالب آ جاؤ گے، کیونکہ جیڑا سن دے اوہو دیوانہ تھیاویں دے، ماں سنے، بہن سنے، بیٹا سنے، باپ سنے، ہر چیز بھول گئی۔ اللہ اکبر، آخر انہوں نے پلان کیا، یوں کیا جائے
नाऊज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया। रोज़ाना कुरान सुनाते हैं। प्लान हो गया, किसी ने कहा कौन ये करेगा, किसी ने, तो एक वहाँ से बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम उमर था। उसने उठाई तलवार और चल पड़े मासूम पैगंबर को शहीद करने के लिए। रास्ते में हजरत नईम मिले, पूछा कहाँ जा रहे हो? फरमाया आज फैसला हुआ। हजरत नईम ने कहा पहले जाओ अपनी बहन फातिमा और सईद, आपका जो बहन भाई है, उसका घर संभालो। उन्होंने भी आज कुरान सुना और मोहम्मद के गुलाम बन गए। आखन लगे नहीं हो सकता मेरी इजाजत तो बगैर। फरमाया वन पता कर, तजर्बा कर। हजरत उमर हाल तक मुसलमान नहीं पहुंचा, दरवाजे थे अंदरों आवाज है सुबहान अल्लाह ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। जोर से दरवाजा खटखटाया, कौन? उमर। जो ही दरवाजा खुला है उमर आया, हजरत सईद के गिरबान से पकड़ा और मारने लगे। इतना मारा हजरत सईद बेहोश थी गए। बीबी फातिमा अपने शोहर को छुड़ावन लगी है। उमर दा गुस्सा हाली ठड्डा कोई नहीं। बीबी फातिमा को पकड़ के मारन लगे। अल्लाह वाला दे बीबी फातिमा दिए बहन बोली उमर गर तू हमको मार डाले, शिकंजू में कसे या बोटियां कुत्तों से नुचवा ले, मगर हम दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते। बुलंदी मार्फत की मिल चुकी है गिर नहीं सकते। उमर जई मादा दूध तू पीती हूँ, मादा दूध मैं भी पीता है, तू हूँ मादा खीर पीते। अबू जहल दी गुलामी दी अंदर पक्का हो गई, मैं हूँ मादा खीर पीते। अरबी मोहम्मद दे गुलामी दी अंदर पक्की हो गई। और दुनिया वालों कुर्बान वन्या जेड़े कुरान नाल जुड़े कितने पक्के हो गए, जिन्होंने अपना अकीदा मजबूत कीता है। कितने पक्के हो गए, कितने मजबूत हो गए भी कुरान भी बोलन लगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बहन बोली उमर गर तू हमको मार डाले, शिकंजू में कसे या बोटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम दीन हक से, मगर मैं दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकती। बुलंदी मार्फत की मिल चुकी है गिर नहीं सकती। हजरत उमर जोर नार मारन लगे। अगो बीबी फातिमा कुरान पढ़ दिए। उमर मरेंदा है, बीबी आहद आहद दे दुआइयां दे दिए। उमर मरेंदा है, बीबी कुरान पढ़ दिए। अल्लाह वाला लिख दे जुबान से नाम हक, आंखों से आंसू, मुंह से खून जारी। उमर के इस नक्शे से हैबत हो गई तारी। थोड़ी देर गुजरी है, उमर दे ओ फातिमा जी वो कुरान दिखाते सही, जेरा मैं मरेंदा ते तू अगो पढ़ दी विखाते सही। फरमाया गुस्ल कर, कपड़े पाके हाँ गुस्ल कीता है। बीबी अंदरों चादर चाहिए। हजरत उमर दी गोद दे अंदर चादर रखी है, कुरान दी ओ नुस्खा या ओ वर्क रखे उमर दे सामने। जो ही हजरत उमर ने कुरान को डिठे जिंदगी बदल गई है। फरमाया चलिए, फरमाया वन जे रात अमदा पे आए, रात टुर पे। अगो इतला मिली पी है कि उमर आज अमदा पे ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया हा ते कमान है सैयदना अमीर हमजा कने आप उते खड़न तलवार हाथे चे। सहाबा की नजर पड़ी, फरमाया हमजा जी उमर आ रहा है। अल्लाह वाला दे कहा हमजा ने लाओ जिस तरह आता है आने दो।
کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھاؤں گا نمونہ اس کو خلق محمد کا دکھاؤں گا اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا اسی کی تلوار سے سر کاٹ کر سینے پہ رکھ دوں گا آنے دو عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آمدہ پہ آقا نے فرمایا عمر کو آنے دو عمر دشمن بن کے نہیں محمد کی دعا کا ثمر بن کے آ رہا ہے آنے دو عمر کو جو ہی حضرت عمر قریب آئے دو زانو بیٹھے اول اللہ والا دے آواز آمن لگیے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر فلک جھوما زمین جھومی خدا کا انتخاب آیا جو ہی حضرت عمر آئے حضور نے پوچھا عمر کیسے آنا ہوا کیویں آون تھے آدھے سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم شاعر اپنے انداز یاد ہے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ جڑے قرآن پڑھ دے گئن قرآن سن دے گئن قرآن نال جڑ دے گئن رنگ رنگی دے گئن اللہ تواکو میں کو قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے وے زور نال تاک ہو جاوے اللہ تواکو میں کو سچا پکا موحد بناوے سچا پکا سنی بڑھاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوائے حسنات چلن دی توفیق عطا فرماوے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے اللہ قرآن کرام جنہاں نے محنت کی تھی اساتذہ ہے کہ اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے جنہاں بچے قرآن پاک حفظ کیتے میں منڈے دعا منگی والآخر منگدہ پیاں کیونکہ کچھ یہ جائے ڈٹھے گن حافظ تھی تے قرآن بھلا دیتے دعا منگی کرو جب تک زندگی اللہ قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرماوے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین